بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آوازیں جیسے میرے آس پاس گونج رہی تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہاں کھڑی میں پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ میرا دماغ یہ سوچنے کی طاقت سے محروم تھا اب آگے کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں کوئی کر بھی کیا سکتا ہے۔ آخر مجھے کیا کرنا تھا۔ میرا نام ہینا ہے۔ ہمارا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ مجھے میرے گھر میں ہر قسم کی سہولت حاصل تھی، پر شادی کے معاملے میں مجھے میری مرضی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی تھی، پر کسی بھی لڑکی کو اپنی پسند کے مطابق شادی کی اجازت نہیں تھی۔ میری ماں جب 16 سال کی ہوئی تھی تبھی ان کی شادی ان سے دگنی عمر کے مگر ایک امیر ترین شخص سے کر دی گئی، اور ان کی ماں نے ان کے لیے یہی مناسب سمجھا۔ مجھے اپنے ساتھ یہ سلوک ہونے کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے لیے جب فرحاد کا رشتہ آیا، میری عمر 16 سال تھی۔ فرحاد مجھ سے 17 سال بڑے تھے، پر میرے گھر والوں نے میرے لیے یہ رشتہ مناسب سمجھا، جبکہ میں نے اپنی طرف سے احتجاج بھی کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آخر کیا کمی ہے فرحاد میں؟ اچھی شکل و صورت کا ہے، امیر ہے، اور کیا چاہیے؟ صرف 17 سال بڑا ہے تم سے، جبکہ تمہارے پاپا مجھ سے 22 سال بڑے تھے۔ تو کیا میں نے ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی نہیں گزاری؟ کیا میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں؟ میری ماں نے مجھ سے سوال کیا۔ ہاں، آپ خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے، آپ کی وہ خوشی مجھے آپ کے چہرے پر صرف پارٹیوں میں لوگوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، آپ مطمئن ہیں، جبکہ میں نے آپ کو راتوں کو روتے ہوئے بھی سنا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں تو قبول کر لیں یہ رشتہ، جائیں اور شادی کی تیاریاں کریں۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تو میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی جس تیر سے آپ خود گھائل ہوئے۔ وہی تیر اپنی اولاد کے سینے میں اتارنا ظلم ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری ماں نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی۔ میں بھی قسمت کے سامنے ہار گئی۔ میری فریاد سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھے ساتھ لاہور لے آئے۔ یہاں ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا۔ یہاں ہم دونوں کے علاوہ چند نوکر ہی رہتے تھے۔ فرحاد صبح آفس جاتے تھے اور رات کو واپس آتے۔ کبھی کبھار تو کئی دن گزر جاتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ میرے جاگنے سے پہلے چلے جاتے اور سونے کے بعد آتے۔ ہماری عمر کے فرق نے ہمارے بیچ میں ایک گہرا شگاف ڈالا تھا جو سب میں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے نزدیک بچپنا تھا، ڈنر پر جانا، ساتھ بیٹھ کر کھانا یا کوئی فلم دیکھنا۔ وہ کہتے یہ سب کام میں ان کے بنا بھی کر سکتی ہوں۔ ان کے ساتھ ان کی بورننگ بزنس پارٹنرز میں جانا مجھے پسند نہیں تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کا بازو تھامے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب خوش ہیں، گھر جاتے ہی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر ایسے سو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہوں۔ اب تو فرحاد نے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں اور اکیلا پن محسوس کرتی۔ مجھے تنہائی پسند نہیں تھی۔ تنہائی سے وحشت ہوئی۔ ایک بار میں نے ماما سے بات کر ڈالی۔ آخر بیٹی ماں سے دل کی بات نہ کرتی تو کس سے کہتی؟ ماما نے کہا، فکر نہ کرو، اولاد ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہارے پاپا بھی فرحاد جیسے تھے۔ ماں نے مجھے تسلی دی تھی۔ میں بھی اپنی اولاد کا انتظار کرنے لگی۔ میری شادی کو 8 ماہ ہو گئے، مگر میں امید سے نہ ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے۔ اگلے دن مجھے دوبارہ بلایا۔ یہ خبر سنا کر اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اولاد عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اولاد کا نہ ہونا عورت کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ خوشی کبھی نہیں ملے گی، یہ سوچ کر ہی میرا دل ہل جاتا۔ اس دن کے بعد سے جیسے مجھے چپ لگ گئی، ایک بار پھر قسمت کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں یہ بات فرحاد کو کبھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ہم اتنے مضبوط رشتے میں نہیں بندھے تھے کہ وہ اتنا بڑا جھٹکا برداشت کرتے۔ پھر وہ مجھ سے منہ موڑ لیتے تو میں کہاں جاتی؟ اب تو تنہائی مجھے اور بھی ڈرانے لگی۔ میں بہت اداس رہی۔ بالآخر انہوں نے میرا احساس کیا۔ ایک فیملی کو ہمارے گھر میں گیسٹ کے طور پر اوپر والے پورشن میں رہنے کے لیے بلایا۔ وہ کل 3 لوگ تھے، ایک بوڑھے انکل، آنٹی اور ان کا بیٹا۔ یہ لوگ فرحاد کے واقف اور بہت اچھے تھے۔ انکل آنٹی نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں جب اداس ہوتی ان کے پاس چلی جاتی۔
उनकी मोहब्बत के किस्से सुना करती। वो खुद बूढ़े थे पर उनकी मोहब्बत जवान थी। मेरी और फरहाद की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। लगता था कि हमने सदियां 1 साल जी ली हैं और दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। उनका बेटा अली मेरा हम उम्र था। कभी कभी उसे सलाम दुआ हो जाती। वो बहुत खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। मैट्रिक का स्टूडेंट था। मैंने अक्सर इसे पढ़ते हुए ही देखा था। शायद शाम में कोई कंप्यूटर कोर्स करने जाता था। अक्सर मुझसे अपनी और पढ़ाई के बारे में बात कर लेता। एक बार अंकल आंटी को हज के लिए जाना था। इन्होंने मुझसे दरख्वास्त की मैं अली के खाने पीने का ख्याल रखूं तो मेहरबानी होगी। मैंने कह दिया कि इनको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आखिर खाना नौकर ही बनाते हैं, तो जहां 2 लोगों का खाना बनता है वहां 3 का भी बन जाएगा। ये लोग हज के लिए रवाना हो गए। अगले ही दिन फरहाद भी काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए कराची चले गए। अब घर में ज़्यादातर मैं और अली होते। एक शाम शायद वो कंप्यूटर एकेडमी से वापस आया। मैं हाल में बैठी चाय पी रही थी। उसने मुझे सलाम किया। मैंने इसे चाय पीने की ऑफ़र की। वो मेरे साथ ही बैठ गया। शुक्रिया, चाय की बहुत तलब हो रही थी। खुद से चाय बनाकर पीना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा बता दिया करें, मैं आपके लिए चाय भिजवा दूंगी। कहने लगा दरअसल मुझे अकेले बैठकर चाय पीने से कुफ़त होती है। मुझे उम्मीद नहीं कि आप ये कहें कि मैं आपके साथ बैठकर पी लिया करूं। अली ने खुद ही अपनी बात की और हंसने लगा, मगर मैं खामोश ही रही। कहने लगा आप मेरे साथ बैठकर चाय पी लिया करें, मुझे वैसे भी उलझन होती है। कहते हैं कि 2 एक जैसे लोग बहुत जल्द एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिन में मैंने ये जान लिया कि अली बिल्कुल मेरे जैसा है। शायद इसलिए कि हमारी उम्र एक जितनी थी। वो बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान था। बात बात पर मजाक करना इसे खूब आता है। हमारे शौक सब मिलते थे। रोज़ चाय के टेबल पर हम खूब बातें करते। हमने इस मौजू पर भी बात की कि मेरी शादी माँ बाप की मर्जी से हुई। फरहाद मुझसे मुख्तलिफ इंसान है। कहने लगा मैं तो आपको देखते ही समझ गया था कि आप इनके साथ खुश नहीं हैं। माफ़ कीजिएगा, वो मुझसे आपका तारीफ नहीं करवाते तो मैं यही समझा था कि आप तो इनकी बेटी या बहन है। ये बात करके अली बेसाख्ता हंस पड़ा। जब उसने देखा कि मैं संजीदा हूँ तो फौरन अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाने लगा। कहने लगा ये आपका ज़ाती मामला है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये ज़िंदगी गलत फैसलों की नज़र करने के लिए बहुत छोटी है। फिर अपनी पसंद से शादी करना कोई गुनाह नहीं। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग ऐसे क्यों जीना पसंद करते हैं जिस इंसान को वो पसंद ही नहीं करते। खुद को क्यों इसके हवाले कर देते हैं। मैं माँ बाप को देखता हूँ, दोनों एक साथ कितने खुश हैं। अगर आज से 25 साल पहले अपने दिल की ना सुनी होती तो आज साथ ना होते, ना ही खुश होते। पर खुश है ना, क्योंकि इन्होंने स्टैंड लिया। जो लोग ऐसा नहीं करते शायद बुज़दिल होते हैं, इतने बुज़दिल कि अपने लिए लड़ना भी नहीं चाहते। अली तो चला गया मगर इसकी बातें रात भर मेरे दिमाग में घूमती रही। वो इतनी बड़ी गहरी बात कर गया था कि मैं हैरान थी। अगले दिन मैंने ये फैसला कर लिया। मैंने सोचा कि मैं अली की तरफ पेशकदमी करूं। अगर उसने मेरा हाथ झटक दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी और हालात को कबूल कर लूँगी। अगर उसने भी जवाबन मेरी तरफ पेशकदमी की तो मैं अपने लिए ये कदम उठाऊँगी, क्योंकि मैं बुज़दिल नहीं हूँ। हम दोनों रोज़ की तरह बैठ के चाय पी रहे थे। आज मैं अली से कदरे करीब ही सोफे पर बैठी थी, जबकि मैं इसके साथ नहीं बैठा करती थी। उसने भी ये बात नोट नहीं की, क्योंकि शायद इसके दिल में वो जज्बात नहीं थे जो मेरे दिल में थे। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी हुई। एक दिन चाय पीते हुए मैंने इसे चीनी दान थमाया। मेरा हाथ इसके हाथ पर लग गया। उसने इस बार भी मुझे नोट नहीं किया, जबकि मैं इसे जानबूझकर अपनी तरफ रागिब कर रही थी। एक दिन मैं बड़े अजीब से एहसास के ज़ेरे असर थी। हम साथ बैठ के चाय पी रहे थे कि अचानक बात करते हुए मैंने अली के हाथ पर हाथ रखा। अगले ही लम्हे वो मुझसे उठकर दूर हो गया। ये क्या कर रही हैं आप मिसिस फरहाद? पिछले चंद दिनों से आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप होश में तो हैं? आपने मुझे किस किस्म का इंसान समझ लिया? आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सर झुका लिया। फिर अचानक मुझे अली के हंसने की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर इसे देखा। मैं बहुत हैरान हुई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। कहने लगा मुझे लगा था तुम कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ोगी।
وہ اتنی محبت سے بولا کہ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جھلک پڑے۔ کہتے ہیں نا، محبت اندھی ہوتی ہے، پر گناہ نہ صرف اندھا ہے بلکہ بہرا بھی ہوتا ہے، اسے نہ سنائی دیتا ہے اور نہ دکھائی دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، ہم اپنے علاوہ ساری دنیا کو بھول چکے تھے۔ رات ہوتے ہی نوکروں سے نظر بچا کر میں علی کے کمرے میں چلی گئی۔ ہم باتیں کرتے، ہنستے اور چپ کر کے گھر سے نکل جاتے۔ مجھے فرحات کی کوئی فکر نہیں تھی، آخر انہوں نے آج تک مجھے دیا ہی کیا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کر کے ایک دوسرے کے ہو گئے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے علی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ میں نے بہت جلد فرحات کو اس بارے میں بتانا تھا۔ علی کو بھی بتایا کہ مجھے اپنی مرضی سے جینے کا حق ہے۔ تم میری محبت ہو، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ علی نے کہا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے ایک تمہارے لیے خوبصورت تحفہ پلان کیا ہے۔ کل شام تم میرے گھر آنا، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد تم میرے کمرے میں چلی آنا۔ مجھے یقین ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ہوگا جسے تم کبھی بھول نہیں سکو گی۔ علی کی بات سے میں خوش ہو گئی۔ اگلے دن علی گھر آ گیا۔ ایک آدھے گھنٹے بعد میں علی کے کمرے میں گئی۔ میں بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی تھی۔ میں جب اندر گئی تو علی ٹی وی کے سامنے کھڑا تھا، مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اپنی آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ شاید علی نے ٹی وی آن کیا تھا، کوئی فلم لگائی تھی۔ اس کی آواز پر میں چونک کر آنکھیں کھولنے لگی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ میری مسکراہٹ اڑ گئی، جبکہ علی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہ ویڈیو تھی جو مجھے برباد کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیسا لگا تمہیں میرا یہ تحفہ؟ ارے تم رونے کیوں لگی؟ دیکھو ہم ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ویڈیو تو طوفان ہے، وہ طوفان جو تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ علی، تم نے میری ویڈیو بنائی تھی، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے؟ کہنے لگا، میری بات غور سے سنو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری یہ ویڈیو تمہارے شوہر کو نہ دکھاؤں تو ہر ماہ مجھے منہ مانگی رقم دینا۔ اس کے علاوہ تم بھی روز میرے کمرے میں آؤ گی جیسے اب تک آ رہی ہو۔ اب میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہیں یہ سب منظور ہے یا نہیں۔ مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے۔ علی ہنسنے لگا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ تم پہلے دن سے ہی میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔ میں بامشکل اتنا بولی، ہاں اور کیا، ہم جیسے لوگ مرتے ہیں ایسی آسائشوں کے لیے جن میں رہ کر بھی تم خوش نہیں ہو۔ تم تو میرے ہاتھ آئی سونے کی چڑیا ہو۔ محبت کیا ہے؟ اس سے ہم جیسوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو اپنی ضرورتیں اور خواب پورے کرنے ہیں۔ آج سے تم وہی کرو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ میری زندگی علی کی غلام بن گئی۔ ہر ماہ مجھ سے لاکھوں روپے بھی لیتا اور مجھے گناہ پر بھی مجبور کرتا۔ وقت کے ساتھ مجھے پتہ چلا کہ وہ بوڑھے انکل علی کے ماں باپ نہیں تھے بلکہ اس کھیل میں اس کے مددگار تھے۔ وہ کسی بینک میں نوکری نہیں کرتا تھا۔ جب فرحات گھر آتے تو علی ایسے پیش آتا جیسے اس نے کبھی مجھ سے بات ہی نہ کی ہو۔ ان کے جاتے ہی وہ اپنا اصلی رنگ دکھاتا۔ یوں ہی 6 ماہ گزر گئے۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی۔ اس سے بہتر تو میری پہلے والی زندگی تھی۔ میں خود سے نظریں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی۔ کیا یہ سب یوں ہی چلتا رہنا تھا؟ کون تھا جس نے یہ سب روکنا تھا؟ کبھی سوچتی کہ اپنی جان دے دوں، کبھی سوچتی کہ فرحات کو سب کچھ بتا دوں۔ ایک بار اپنی ماں کو سب کچھ بتانے کا سوچا اور میری ہمت نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں بہک گئی تھی۔ میرے نفس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا تھا۔ مجھے صرف محبت چاہیے تھی، توجہ چاہیے تھی، آپ کا وقت چاہیے تھا جو کبھی نہیں ملا۔ میں نے آپ سے ایک اور جھوٹ بھی بولا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ بات آپ سے اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے لگا آپ کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ مجھے جو چاہیں سزا دیں، مجھے قبول ہے۔ آپ مجھے جان سے بھی مار دیں تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن میں نے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔ میں فرحات سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ میں بہت گھبرا گئی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ فرحات سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کہنے لگے، اب تم اس آدمی کے پاس نہیں جاؤ گی، نہ ہی اس سے بات کرو گی، میں سب سنبھال لوں گا۔ مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔
तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूँगा और तुम्हें वो फैसला मानना पड़ेगा। फरहाद ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। अगले दिन फरहाद रात को घर नहीं आए। अली ने मुझे कॉल करके बुलाना चाहा, मगर मैं कॉल नहीं उठा रही थी। वो बार बार मुझे कॉल करता रहा। बिलाखिर गुस्से में मेरे कमरे तक आ गया। मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा कि अचानक वहाँ पुलिस आ गई। इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फरहाद ने पुलिस को बताया कि इस शख्स ने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। अली पुलिस को मतलूब था। वो पहले भी कई ऐसी लड़कियों को बेवकूफ़ बनाकर लूट चुका था। पुलिस ने अली और इसकी नकली फैमिली को भी पकड़ लिया। SHO फरहाद का वाकिफ़कार था। उसने अली से मेरी वीडियो लेकर तलब कर दी और यकीन दिलाया कि इसकी और कोई कॉपी नहीं है। फरहाद ने मुझसे बातचीत बंद रखी। एक दिन इन्होंने मेरा सामान पैक कर दिया। मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए ले जाने लगे। मेरे पास भी ये हक कहाँ था कि मैं इनसे माफ़ी मांगती। वो मुझे क्यों कर माफ़ करते। मैं सर झुकाए बैठी थी। तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई। गलती नहीं, गुनाह किया है तुमने, पर इसमें मेरी गलती भी थी कि मैंने तुम पर तवज्जो नहीं दी। तुम्हारे पास 6 माह का वक्त है। तुम अपनी माँ के घर रहो। इनसे मैं कह दूंगा कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें वहाँ छोड़ रहा हूँ। तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अगर मेरे साथ रहना है तो सब भूल कर आ जाना, अगर नहीं तो बता देना, तलाकनामा मिल जाएगा। फरहाद ने सामने देखते हुए कहा। मैंने कहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ फरहाद, खुद को माफ़ करने की कोशिश करो। जब तक तुम खुद को माफ़ नहीं करोगी कोई माफ़ नहीं करेगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये आखिरी मौका है। फरहाद मुझे अपनी माँ के घर छोड़कर खुद वहाँ से चले गए। 6 माह बाद मैं अपने घर चली आई। तब से आज फरहाद ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया। मैंने फरहाद को कितना गलत समझा, पर वो कितने अच्छे इंसान थे। नफ्स के रास्तों पर सिर्फ बर्बादी ही आपकी मुंतज़िर है। पाक रिश्ते जैसे भी हों वो आपके लिए ठीक होते हैं। आज मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।